ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس دوسرے سیشن میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب عبادتوں کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے ہم لوگ دین کے جو درجات ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھے تھے دین کے کتنے درجات ہیں، بولیے نا، دین کے کتنے درجات ہیں؟ ہاں بولیے، اسلام کیا دین کے کتنے درجات ہیں؟ اسلام کے ارکان ہیں، وہ تو اسلام کے ارکان ہوئے، میں دین کا پوچھ رہا ہوں۔ دین تین درجات ہیں، کون کون؟ دین کے تین درجات ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان۔ یہ تین درجات۔ اب ہم لوگ دین اسلام کی معرفت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام کی معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، سیکھ چکے۔ اب آئیے اس کے دین کی معرفت سیکھیں گے، دین اسلام کی معرفت۔ دین اسلام، دین کی معرفت میں، دین میں یہ تین چیزیں داخل ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ یہ تینوں چیز جمع ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دین، ہے نا؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ اس میں سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ احسان، ادھر سے شروع ہوگا، اس کے بعد بولیے ایمان، اس کے بعد سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ اب اس کے بعد دیکھیے ان تینوں درجات میں سب سے پہلا درجہ جو ہے اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ دوسری اصل پڑھیے، ہاں خم کیا جائے، ہاں شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا جائے، برات کا اظہار کیا جائے۔ اسلام کا معنی بتانا ہے۔ اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، والاستسلام للہ بالتوحید، آدمی توحید کے ذریعے
اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرے. اچھا جو آدمی اسلام لے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم ہے نا. مسلم مسلم عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ سلامتی میں آ جائے, جو سلامتی میں آ جائے, یہ ایک معنی ہوا. اور کوئی معنی؟ مسلم کہتے ہیں اللہ کا فرما بردار. مسلم کہتے ہیں, دیکھیے اس کا جو لغت کا میں ڈکشنری میں جو مسلم کا معنی ہوتا ہے وہ سمجھیے. مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل لگا دی گئی ہو. نکیل مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لگام. گائے کو بیل کو دیکھتے ہیں منہ میں ناک میں رسی لگاتے ہیں. گائے اگر بغیر رسی کے ہے اونٹ اس کو کنٹرول کر سکیے گا؟ 5 آدمی مل کے بھی نہیں سکیے گا کنٹرول کرنے. لیکن وہی اگر لگام لگ گیا ہے اس کو تو ایک 2 سال کا بچہ بھی جو لگام پکڑے ہوا ہے اس کو کنٹرول کر لے گا. جدھر چاہے گا کھینچے گا وہ چلے گا, کھینچے گا رک جائے گا. اسی لگام کو پکڑ کے بیٹھنے بولے گا بیٹھ جائے گا, چلنے بولے گا چل جائے گا. مسلم اس اونٹ کو عربی زبان میں کہتے ہیں جو اپنے اختیار کا مالک نہیں ہے. اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کا. یعنی ہم لوگ سب کا لگام لگا ہوا ہے. ہم لوگ اپنے مرضی سے سوچ نہیں سکتے. اپنے مرضی سے مطلب اپنے مرضی کا نہیں سوچ سکتے. مرضی سے تو سوچ سکتے ہیں لیکن مرضی کا نہیں سوچ سکتے ہیں. سمجھیے گا, جو چیز ہم کو اچھا لگے وہ چیز ہم نہیں کر سکتے. شریعت جو چیز کرنے کا حکم دے گی وہی چیز کریں گے. شریعت کہے گی یہاں اٹھو, یہاں اٹھیں گے. شریعت کہے گی یہاں بیٹھو, یہاں بیٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا آپ کا لگام یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے دین کے ہاتھ میں, شریعت کے ہاتھ میں. جب ہم مسلمان ہو کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ اب تو جدھر حکم دے گا ہم ادھر جائیں گے, جدھر جانے کے لیے بولے گا ادھر چلیں گے. ہم اپنے مرضی سے نہیں جائیں گے. اب میرا خوشی ہو یا غمی کا موسم ہو, شادی ہو کہ بیاہ ہو, ہے نا, کچھ بھی ہو, ہم اپنے مرضی کا کے مطابق نہیں عمل کریں گے. وہی کام کریں گے جو کام کرنے کا تو حکم دیتا ہے. یہ معنی کس کا ہوا جی؟ مسلم کا. یہ معنی مسلم کا ہوا. اسی کو کہہ رہے ہیں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانتے ہوئے, ایک معبود ماننا کیا ہے؟ توحید ہے. یعنی توحید کے ساتھ آدمی سر تسلیم کو خم کر دے. سر تسلیم کہتے ہیں, خم کرنے کا مطلب سرنڈر کر دینا. ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. سرنڈر کرنے کا کیا مطلب؟ بولیے. حکم بچ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم پورا اختیار آپ کے سامنے. جب مجرم کو دیکھتے ہیں پولیس اگر مارتی ہے وہ سرنڈر کرتا ہے. کیسے؟ کیا مطلب ہوا؟ اب ہم کچھ نہیں کریں گے, ہلیں گے بھی نہیں, ڈولیں گے. آپ آئیے آرام سے, جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ وہ معاملہ کیجیے. یہی مطلب ہوا. آپ آرڈر دیجیے. یعنی ہم لوگ توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں اسلام لا کر کے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں. اللہ تعالیٰ حکم جو حکم دے گا اس حکم کے مطابق ہم لوگ زندگی گزاریں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لایا جائے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے, مثال کے طور پہ دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, تو آدمی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر اپنی مرضی سے 2 ٹائم کا پڑھتا ہے, 3 ٹائم کا چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان رہے گا؟ بولیے. کیونکہ جو اس کا اسلام ہونے کا جو معنی ہے وہ میننگ ہی نہیں ادا کر رہا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جائے تو وہ مال کا سال بھر میں زکات 2.5% نکالنا ہے. اب ہمارے سرنڈر کا کیا مطلب ہوا؟
کہ جب سال آئے تو ہم اتنے پیسے کا زکات بولیے نکال دیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم صحت اور تندرستی سے ہو, بیماری تم کو نہیں ہے, رمضان کا مہینہ آئے تو 1 مہینے کا روزہ رکھنا. تو جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے ہیں, تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بولیے روزہ رکھنا ہے. اگر ہم بولیں گے نہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ کیونکہ ہمارے سرنڈر ہم نے جو کیا ہے اس میں ہم نے غلطی کر دی. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے, تو زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرے. اللہ نے یہ حکم دیا. اس کے علاوہ جو عبادت ہے چھوٹی چھوٹی, ان تمام عبادتوں کو مکمل کرے, بجا لائے. اس کے بعد کیا کرے؟ کہ شرک و اہل شرک سے براءت کا اظہار کرے, شرک سے دشمنی رکھے. توحید کا معنی ہی ہوتا ہے شرک سے دشمنی. ہم نے آپ کو بتایا تھا توحید میں 2 چیزیں, اس بات اور نفی. اس بات اور نفی. لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے, یعنی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنے دل سے جتنے معبودان باطلہ کی محبت تھی سب کو نکال کر کے اریز کر دیا, ڈیلیٹ کر دیا. دل ایک دم پاک صاف ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں الا اللہ, اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کرنا ہے. یہ معنی ہوا لا الہ الا اللہ. اور جب ہم شرک سے نفرت کریں گے تو جو مشرک ہیں, شرک کرنے والے ہیں, ان سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولیے. ان سے نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت جو آدمی کو قلبی لگاؤ اور دلی طور پہ ہوتا ہے وہ محبت ہم نہیں کریں گے. لیکن کسی آدمی کا مطلب لا قدر اللہ کسی کے والد غیر مسلم ہے, تو ایک بیٹا اپنے باپ سے جو محبت کرتا ہے, اگر وہ اپنے والد سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, باوجود اس کے کہ والد سے محبت رکھے لیکن والد کے شرک سے نفرت کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے کوئی والد ہے اور ان کا بیٹا مشرک ہے, مثال کے طور پہ کافر ہے, تو اگر والد صاحب, ایک آدمی, ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنا محبت کرتا ہے, اگر اتنی محبت اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے, یعنی اس کافر بیٹے کو دیکھ کر کے کسی باپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس کو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فطری محبت ہے, اس پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے. لیکن اس سے اگر ایکسٹرا محبت کا اظہار وہ کرتا ہے یا اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ اس اتنا محبت کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ہے. چلیے یہی مطلب ہے. اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے نا. توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دینا, اللہ رب العالمین کے حکموں کو ماننا. لکھ دیں توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا ہے نا, اور شرک و اہل
شرک سے نفرت کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لکھے پورا. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا، اور شرک اور اہل شرک سے نفرت کرنا. کیونکہ جب آدمی کے دل میں توحید ہوگا تو شرک سے نفرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہوگا. کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم توحید ماننے والے بھی ہیں اور ہم شرک سے محبت بھی کرتے ہیں، کوئی بات ہوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تب لا الہ الا اللہ کا کلمہ مکمل ہوگا. تب لا الہ الا اللہ کا کلمہ مکمل ہوگا. چلیے اس کے بعد اس کے 3 درجات ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام، ایمان اور احسان، یہ کس کے درجات ہیں؟ دین. ہم اوپر پڑھے نا دوسری اصل دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت. تو دین اسلام کے درجات کتنے ہیں؟ اسلام، ایمان اور احسان. چلیے اور اس میں سے ہر ایک درجے کے کئی ارکان ہیں. ہاں، ان میں سے ہر ایک درجے کے کئی ایک ارکان ہیں. چلیے پہلا درجہ ارکان اسلام 5 ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. جی. اور ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کی گواہی دینا. ہاں، یہ اسلام کے ارکان میں سے 5 رکن میں سے سب سے پہلا رکن ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا. اور اس بات کی گواہی کیسے دے گا جی آدمی؟ گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے اقرار کرنا. بولیے. دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا. عمل کرنا. اچھا، ہم نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ مان لیجئے کوئی آدمی ایسا ہے بیچارہ جس کو زبان سے بولنے نہیں آتا، کیا کرے؟ دل سے تصدیق کرے گا اور عمل کرے گا. اشارہ بھی کرے گا اگر اشارہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اشارہ کر سکتا ہے تو اشارہ بھی کرے گا. چلیے نماز قائم کرنا. پھر اس کے بعد زکات دینا. جی ہاں، خانہ کعبہ کا حج کرنا. یہ کتنی ہوئی؟ پوری 5. اگر آپ سے پوچھا جائے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 ہاں کلمہ پڑھنا، یا بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. 1. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکات دینا. نمبر 4 روزہ رکھنا. نمبر 5 حج کرنا. نمبر 5 یہ 5 پیلرز ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. نمبر 1 وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وتؤتی الزکاۃ، زکات دینا. وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر آدمی کو طاقت ہو، استطاعت ہو تو حج کرنا. حج کرنا سب کے اوپر واجب نہیں ہے. جو غریب ہے اور خانہ کعبہ آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن جو آدمی مالدار ہے اس کے اوپر واجب ہے. اسی لیے اس میں استطاعت کی قید ہے. ان استطاعت الیہ سبیلا. اچھا، استطاعت میں یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہے، ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا، جا نہیں سکتا، مال ہے اس کے پاس، پیسہ ہے، کیسے جائے گا؟ نہیں جا سکتا نا. اگر اس کو کوئی آدمی ملے تو دوسرے سے
करवा सकता है हज बदल। तो इस्तिताअत में वो चीज भी दाखिल है। इस्तिताअत के माने एक तो पैसा होना, उतना माल होना कि जिससे आप टिकट खरीद के जाके हज करके वहां से खा पी करके वापस आ सके, यानी वहां खाना पीना खर्चा होटल का वो पैसा हो, फिर आपके घर में भी बाल बच्चे हैं उनके खाने पीने का यहाँ पैसा थोड़ी हो, सब कुछ का इंतजाम करके आपको जाना है, उतना इंतजाम होना चाहिए। तो ये 5 अरकान है, 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर दीन इस्लाम की बुनियाद खड़ी है, दीन इस्लाम की इमारत खड़ी है। चलिए, हाँ, यानी हमने पहला रुकन बताया। क्या है पहला रुकन? बोलिए जल्दी जल्दी ताकि याद हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना। चलिए देखिए, पहले अगर कोई आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता तो हो जाता था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद और नबी बनाए जाने के बाद अब अगर कोई आदमी सिर्फ ये कहेगा कि भाई देखो हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, तो क्या वो मुसलमान होगा? नहीं होगा। कहा उसको पूरा कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में 0.% भी -0.0% भी अगर वो शक करता है तो मुसलमान नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात जी? मुसलमान नहीं हो सकता। चलिए, शहीदल्लाहु अन्नहु काइमुन बिल क़िस्ति, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है। इस जालिम और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं है। ये पहला रुकन जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, ये दीन इस्लाम का रुकन है, उसकी ये दलील दे रहे हैं। कह रहे हैं शहीदल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की गवाही देता है। अल्लाह, इस गवाही की अजमत देखिए, इसकी बुजुर्गी देखिए कि इसकी गवाही, ये गवाही कौन दे रहा है जी? अल्लाह ताला दे रहा है गवाही। और क्या गवाही दे रहा है? अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद हकीकी नहीं है। और जब अल्लाह गवाही दे तो उस गवाही की अजमत का क्या कहना है, उस गवाही की बुजुर्गी का और उस गवाही की कीमत का क्या कहना है? अल्लाह गवाही दे रहा है अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा का वल मलाइका, फरिश्ते भी ये गवाही देते हैं, व उलुल इल्म, इल्म वाले भी यही गवाही देते हैं, काइमम बिल क़िस्त, जो अदल और इंसाफ को कायम रखने वाले हैं। मतलब क्या हुआ कि दुनिया के अंदर इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझना, ये अदल और इंसाफ को कायम रखना है। क्यों अदल और इंसाफ को कायम रखना है? इसलिए कि अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह हमको रोजी देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जीने का इंतजाम करता है, उसने हमारे लिए जमीन बनाया, उसने हमारे लिए आसमान बनाई। वो अल्लाह है जो आसमान से बारिश नाजिल करता है, वो अल्लाह ही है जो जमीन से हमारे लिए रोजी उगाता है। जब अल्लाह ताला ने ये सारे काम करने में किसी को शरीक नहीं बनाया, किसी को पार्टनर नहीं बनाया, तो हम उसकी इबादत में उसको कैसे पार्टनर बना सकते हैं? तो अगर हम किसी को पार्टनर बनाते हैं उसकी इबादत में, तो ये क्या होगा जी? इंसाफ होगा? ना इंसाफी होगी, ये खियानत होगी। और सबसे बड़ी खियानत है शिर्क। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खियानत क्या है? शिर्क है। तो इंसाफ कायम करने वाले लोग जो रूए जमीन के ऊपर हैं, वो तौहीद के ऊपर कायम, जो इबादत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं करते। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उसके, और वो क्या है? गालिब है। अजीज माने गालिब और हकीम माने हिकमत वाला है। आयत से ये पता चला
کہ ایک اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جب کوئی معبود برحق نہیں ہے تو عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں دیکھیے لا الہ، یہ میں کئی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ سمجھاتا ہوں تاکہ ذہن میں یہ پورے طور پہ بیٹھ جائے گا. لا الہ جو ہے جی، اس کے کتنے ارکان ہیں؟ کون کون؟ نفی اور اثبات. نفی اور اثبات. لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے، کلمہ توحید، محمد رسول اللہ بھی بولنا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں. کتنے ارکان؟ دو ارکان. دو ارکان ہیں. کون کون؟ بولیے. نمبر ایک نفی. نفی کا مطلب انکار کرنا، ریجیکشن، انکار کرنا. لا کے معنی انکار نہیں، نیور، ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں. یہاں انکار ہو رہا ہے، نفی، یہ ایک رکن ہوا. الا اللہ، یہ کیا ہے؟ اثبات. اثبات کے معنی نفی کا الٹا، ریجیکشن کا الٹا کیا ہے؟ بولیے. قبول قبول کرنا. تو اس کو انگلش کیا بولے انگریزی میں؟ ایکسپٹنس. ہاں، تو وہی ایکسپٹنس، یہ انکار ہوا اور یہ قبول کرنا ہوا. یعنی ہم لوگوں نے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان سب کو ریجیکٹ کر دیا. فرسٹ ریجیکٹ کرے. ہاں، پہلے ریجیکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ دل کو پاک صاف کرنا ہے. سب کو ریجیکٹ کر کے میں بتایا نا، پوری جتنی چیزیں سب کو ڈیلیٹ کر دینا، ختم کر دینا، اریز کر دینا، مٹا دینا. اب دل پاک صاف ہو گیا. اب اس کے بعد الا اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی محبت، عبادت، اس کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ صرف اب دل کے اندر باقی رہا. تو لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہوئے، پہلا نفی اور دوسرا اثبات. اگر یہ دونوں نہیں ہوا تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں ہوگا مکمل. لا الہ الا اللہ کا معنی مکمل نہیں ہوگا. دونوں ایک ساتھ کرنا ضروری ہے. چلیے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. جی، لا الہ، اس میں اللہ کے سوا تمام معبودوں کی نفی ہے. نفی ہے. نفی مانے ریجیکشن، انکار، جو ہم نے بتا دیا. چلیے اس کے آگے. اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا. ہاں، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اس کی ملکیت اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ چیز مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. مانتے تھے نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. قرآن کی آیت ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان مشرکوں سے آپ پوچھیے گا امن یملک السمع والابصار والافئدہ، تم یہ بتاؤ کون ہے جو تمہارے کان کا مالک ہے، کون ہے جو تمہارے دل کا مالک ہے، کون ہے جو تمہارے آنکھوں کا مالک ہے، کس نے تم کو پیدا کیا؟ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ نے پیدا کیا. امن خلق السماوات والارض وجعل لکم من السماء ماء، وہ کون ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ وہ لوگ کہتے تھے اللہ سنتا ہے. اور اسی لیے جب وہ پریشان ہوتے تھے سمندر کشتی میں بیٹھ کر کے جاتے اور سمندر میں کشتی اگر ڈوبنے لگتی تو کیا کرتے تھے؟ ایک اللہ کو پکارتے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کر کے
کنارے پر لے آتا, گھر پہنچا دیتا حفاظت کے ساتھ, تو پھر وہ کیا کرنے لگتے, شرک کرنے لگتے, اللہ رب العالمین کو بھول جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو اس وقت تمہاری پریشانی کون دور کرتا ہے؟ بولیے, اللہ دور کرتا ہے. تو جو پریشانی کے وقت تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے وہ خوشی کے وقت بھی تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے اوپر قادر ہے. تم لوگ خوشی کے وقت کیوں شرک کرتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ تم مشرکین اس کو مانتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں, یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ رب ہے, تو جب وہ رب ہے تو جب وہ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, تو عبادت کا بھی وہی مالک ہے, عبادت کا بھی وہی مالک. چلیے اس آیت کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہو رہی ہے. ہاں, اس قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. ہاں, جعلها کلمۃ باقیہ آخرۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. صحیح. اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, مگر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا. اور ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. یہاں دیکھیے اس بات اور نفی کو اس آیت میں کیسے سمجھایا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ, کیا آیت پڑھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, کیا ہے, إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اس کے بعد إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. بس اس میں آپ کو کہیں پر اس بات اور نفی نظر آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ میں جو معنی ابھی ہم لوگوں نے پڑھا, کیا اس آیت میں کہیں پر آپ کو ارکان نظر آ رہا؟ وہ دونوں ارکان, اس بات اور نفی, ریجیکشن اور ایکسپشن. کہاں ریجیکشن ہے؟ لا ہے. کہاں لا ہے؟ نہیں, لے ابھی ہی ہو, لے ابھی ہی, لے ابھی ہی, اپنے باپ سے کہا. اور قوم والوں سے. ہاں, دیکھیے اس میں ریجیکشن کہاں پہ ہے. اننی مما تعبدون, اننی براء مما تعبدون, یہ ہے ریجیکشن, مانے بری. حضرت ابراہیم نے, غور سے سنیے اس کو, حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے اور اپنے والد سے کیا کہا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کس سے کہا؟ لِأَبِيهِ, اپنے ابو سے, اپنے والد سے. وہ قوم ہی, اور اپنے قوم والوں سے, اپنے گاؤں والوں سے, اپنے بستی والوں سے کیا کہا. اننی براء مما تعبدون, اننی براء مما تعبدون, میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی معبودان باطلہ کی عبادت کا میں انکار کرتا ہوں, ریجیکٹ کر رہا ہوں, نہیں مانتا میں ہوں. یہ معنی کیا ہوا؟ لا کا جو معنی تھا وہی ہوا. یعنی کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر دو. پھر آئیے یہاں پہ
ایکسپٹ کیا. کیا ایکسپٹ کیا؟ الا الذی فطرنی، الا اللہ، جیسے کہتے ہیں نا وہی الا الذی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا. کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا. الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین، وہی مجھ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، وہی مجھ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا. تو یہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو شامل ہوئی نہیں ہوئی؟ کیسے ہوئی یہ سمجھے آپ لوگ؟ کیسے سمجھے بتائیے تو. ابراہیم علیہ السلام نے اننی، ایسے بولیے اننی براء مما تعبدون. ہاں اس میں کیا ہے؟ نفی ہے. الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین، اس میں کیا ہے؟ اس بات ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے پریکٹیکل معنی کو اپنے قوم اور اپنے والد کے سامنے کر کے دکھا دیا کہ اللہ کے علاوہ تم جس کی اس کی عبادت کرتے ہو میں اس کا انکار کر رہا ہوں، اور یہی مانا ہوا لا الہ. لیکن عبادت کرنا ہے کس کی؟ کس کی عبادت کرنا ہے؟ الا الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کے پیر ہے؟ قبر والا ہے؟ بولے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عبادت ہم کو کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین. جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. چلیے پڑھیے. اپنی قوم سے فرمائے میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، بیزار ہوں. جن کی تم عبادت کرتے ہو. بیزار ہوں میں انکار کر رہا ہوں. بیزار ہوں مطلب انکار کر رہا ہوں. بھائی تمہارے اس عمل سے میں بیزار آ گیا جی، مطلب تمہارا میں انکار کر رہا ہوں، یہ مطلب. چلیے بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بالکل، اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا. ہاں اور ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے ہاں. والا. یعنی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی آنے والے نسلوں میں باقی رکھ کر کے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کلمے کو تحقیق کیا اور اس کلمے کی ان لوگوں نے دعوت دی اپنے اپنے قوم کے لوگوں کو. چلیے اور اس کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، شرک سے باز آتے رہیں. چلے اب انشاءاللہ اب اس کے بعد نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے جو ہم اس کو پھر آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے وضاحت کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو علم دین، علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے عملوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے ہم سب کی زندگی کو مالا مال کر دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما. برائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ، بچا کر کے رکھ. جب تک زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان کو اٹھا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.